بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو ملک کی اندرونی سیاست کے حوالے سے بہت اہم انفارمیشنز دینی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا کیا ہونے والا ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے علاوہ اس وقت پورا خطہ روس، چین، ایران، ترکی، سعودی عرب، عرب امارات سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان امریکہ اور ان تمام ممالک کے درمیان ایک ضد بن چکا ہے، ایک جنگ بن چکا ہے۔ ان تمام ممالک نے عمران خان کے خلاف سازش پر کیا سٹینڈ لیا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس خبریں ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں اسمبلی توڑنے کے معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت آج پھر ہوئی ہے اور مختلف جج صاحبان نے مختلف ریمارکس دیے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ عدالت جلد از جلد فیصلہ کرے، اور عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے از خود نوٹس اس چیز کا نہیں لیا کہ عالمی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے از خود نوٹس لیا ہے کہ آیا ڈپٹی اسپیکر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ رولنگ دے جو اس نے رولنگ دی ہے، کیا اس کو یہ آئینی اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکے جبکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے؟ کیا اس کو یہ آئینی حق حاصل تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو منسوخ کر سکے؟ اور اپوزیشن جماعتیں بھی اس طرح سے جلد از جلد فیصلے کی طلبگار ہیں جس طرح سے ان کو یقین ہو کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہے۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اپوزیشن جماعتوں کو عدالتوں سے کس قسم کا انصاف چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ملک میں چینی کا بحران آیا تھا، پیپلز پارٹی نے سندھ کی شوگر ملوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی شوگر ملیں بند کر دیں۔ حکومت پاکستان نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو وہ عدالتوں سے سٹے لے کر آ گئے، اور حکومت پاکستان یہی مطالبہ کرتی رہی کہ دن رات عدالتیں لگائیں اور فیصلہ کریں تاکہ یہ سٹے ہٹے اور ہم ایکشن لے سکیں، کیونکہ اس سے ملک میں چینی کا بحران پیدا ہوا ہے اور اس کا بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ لیکن تب دن رات عدالتیں لگنا پاسبل نہیں تھا۔ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، آصف علی زرداری، ان کے کرپشن کیسز ابھی تک ختم نہیں ہوئے، ان کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو سکے۔ حالانکہ جب ایک شخص اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر بعد میں وہ شخص عدالت میں کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ہی جائیداد ہے، اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آمدن سے زائد اثاثے، اقامے، بے پناہ ثبوت ملے، لیکن وہ کافی نہیں تھے، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو سزا دینی ہے تو مزید ثبوت لے کر آئیں، مزید لے کر آ گئے تو پھر مزید لے کر آئیں، اور ان کو سزائیں دینے کے لیے دن رات عدالتیں نہیں لگ سکتی۔ نواز شریف سے ریکارڈ مانگا گیا تو عمران خان سے بھی مانگا گیا، وہ شخص جو باہر سے پیسہ یہاں لے کر آیا ہے اور جو اس وقت تک ملک کا وزیر اعظم نہیں رہ چکا تھا، لیکن اس نے سارا ریکارڈ اکٹھا کر کے دے دیا۔ عدالت نے اسے صادق اور امین کہہ دیا۔ نواز شریف ابھی تک ریکارڈ نہیں دے سکا۔ پھر ماڈل ٹاؤن والے واقعے پر عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا۔ گیلانی کا بیٹا رشوت دیتا ہوا پکڑا گیا۔ ملک میں سینٹ کی سیٹیں بک رہی تھیں، از خود نوٹس نہیں لیا گیا۔ یہاں تک کہ اس وقت پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، امریکہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور یہ لوگ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا۔ ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم عدالتوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اور آپ لوگوں کو کیسا ریلیف چاہیے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے اور ملک کے لوگ اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں۔ عدالت از خود نوٹس نہیں لے رہی، لیکن اسپیکر کی رولنگ پر عدالت نے از خود نوٹس لے لیا، جسے عدالت چیلنج بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے زیادہ انصاف آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایسا انصاف اگر پی ٹی آئی کو بھی مل جاتا تو آج ملک سے گن صاف ہو چکا ہوتا۔ نواز شریف نہ اہل ہوا تو جہانگیر ترین کو بھی نہ اہل کر دیا گیا، وہ شخص جو ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے۔ نواز شریف نے لندن بھاگنا تھا تو اتوار کے دن عدالتیں لگیں۔ اور کیسا انصاف چاہیے آپ کو عدالتوں سے؟ اب ان کے لیے عدالتیں بھی کافی نہیں ہیں۔ 17 جماعتیں ایک شخص عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں، وہ کافی نہیں ہیں، انہیں عدالتوں کا بھی ساتھ چاہیے۔ اور آج شہباز شریف کھلم کھلا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی مدد مانگتے رہے کہ آپ آئیں بیچ میں، اور مولانا فضل الرحمان جو اب تک کہتے رہے نیوٹرل ہو جاؤ نیوٹرل ہو جاؤ، اب وہ کہہ رہے تھے آپ کا نیوٹرل ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو ایک سائیڈ پر ہونا پڑے گا۔ یعنی مذاق سمجھا ہوا ہے آپ نے۔ لیکن ناظرین، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سوچنا بھی نہ کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی عدالتیں ان چوروں اور غداروں کا ساتھ دیں گی۔
ہماری 29 مارچ والی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے آپ کو سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی طاقت ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون کون ہے۔ پہلے حامد میر کا سن لیں۔ جس طرح کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ڈھیل دے کر بہت بڑی غلطی کی گئی تھی، وہ گھسے پیٹے فیصلے کہ پکڑو پھر چھوڑو، پکڑو پھر ڈھیل دو، پکڑو پھر ڈھیل دو، وہ ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی بات بالکل صحیح تھی کہ اس کو سزا دو، اس کو جیل میں سڑنے دو اور اس کو ایسی سزا دو کہ آئندہ کوئی اس ملک سے غداری یا کرپشن کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اگر آج وہ جیل میں پڑا ہوتا تو وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہ مجلسیں نہ لگاتا۔ اسی طرح ہم بھارت کو بھی بار بار گردن سے پکڑ لیتے ہیں اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہم مار کھا لیتے ہیں۔ پکڑ ہماری بڑی مضبوط ہوتی ہے لیکن پھر ہم ڈھیل دے دیتے ہیں۔ یہی کام ہم نے حامد میر کے ساتھ بھی کیا کہ ٹھیک ہے پاکستان واپس آ جاؤ، لیکن آئندہ سے پاکستان کے اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال نہیں کرنی۔ ہاں، حکومت کے خلاف بولو، جو بولنا ہے بولو۔ اب حامد میر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، پاکستان کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے والی تھی لیکن عمران خان نے آئین توڑ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے پاکستان کی فوج اور عدلیہ بھی وزرائے اعظم کو اپنی آئینی مدت پوری کرنے نہیں دیتی تھی، لیکن اس بار یہ سب نیوٹرل تھے، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں آصف علی زرداری کو اور نواز شریف کو بڑا تاریخی لیڈر ظاہر کرنے کی کوشش کی اور عمران خان کو ٹرمپ سے تشبیہ دی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت بائیڈن کی حکومت ہے اور بائیڈن ٹرمپ اور اس کے دوستوں کے بہت خلاف ہے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ جس وقت روس یوکرین پر حملہ کر رہا تھا، عمران خان ولادیمیر پوٹن کو گلے لگا رہا تھا۔ ناظرین، اس بات کی تکلیف امریکہ سے زیادہ امریکہ کے وفاداروں کو ہوئی ہے، حامد میر کو ہوئی ہے، شہباز شریف کو ہوئی ہے، نواز شریف کو ہوئی ہے، زرداری کو ہوئی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہی وقت ہے، کچھ کر لو۔ عوام کا ایک جم غفیر عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور مغرب مخالف جذبات کا استحصال کرتے ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ عمران خان نے پرتشدد گروہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، یعنی آپ کے کہنے پر دہشت گردوں کے خلاف، جنہیں آپ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کے خلاف جنگ نہیں لڑی، لیکن امن تو پاکستان میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر حامد میر نے کہا کہ عمران خان نے لبرل پارلیمنٹیرینز کو قید کر دیا ہے، یعنی یہ سب اپنی کرپشن کی سزائیں نہیں بھگت رہے، یہ اس لیے سزا بھگت رہے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کے دوست ہیں، یہ کٹھر مسلمان نہیں ہیں۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایران نواز لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کی حمایت حاصل کر لی، لیکن یورپین یونین کو اپنے سے دور کر لیا۔ عمران خان جنرل فیض حمید کے بہت گہرے دوست ہیں اور انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، جیسے یہ بہت بڑا جرم ہو۔ جرم تو امریکہ کے لیے ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ افغانستان میں ہوا۔ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ کے لیے جنرل فیض حمید ہیرو ہونے چاہیے۔ یعنی ناظرین، حامد میر نے امریکہ کو ہوش دلانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو عمران خان صدارتی نظام لے کر آ رہا ہے اور پھر تم عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مذہب کا استعمال کرتا ہے، وہ کٹر مسلم ہے۔ یہاں پر آپ پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی لابی کا حصہ ہے، وہاں پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ کٹر مسلم ہے۔ نواز شریف کو اس لیے سزا مل رہی ہے کیونکہ وہ لبرل ہے۔ اب آپ بتائیں ناظرین کہ از خود نوٹس ایسی چیزوں کے نہیں لینے چاہیے جہاں پر پاکستان کی پیٹھ میں چھرے گھونپے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ٹریبیون کی خبر ہے، ٹاپ پاکستانی ٹرکش ڈپلومیٹس ڈسکس لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ان پاکستان۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی آئینی مدت کو پورا کریں۔ عمران خان کی ضرورت نہ صرف پاکستان کو ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہے۔ اس سے پہلے ایران امریکہ پر اپنے غصے کا اظہار کر چکا ہے، چین کر چکا ہے۔ چین نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ امریکہ ایشین کنٹریز میں حکومتیں گراتا ہے اور امریکہ میں اتنی مجال نہیں ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر سکے۔ وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان سب کو یہ بتا دے گا۔ ایک پاکستانی وزیر اعظم، اس کی اتنی مجال، اگر نواز شریف ہوتا پہلے تو اسے خط ہی نہ لکھنا پڑتا، اور لکھا جاتا تو فوراً نواز شریف کال بیک کرتا اور یس سر کہتا۔ اگر وہ خط لیک بھی ہو جاتا تو نواز شریف کہتا کہ نہیں یہ خط امریکہ نے نہیں لکھا، تو امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا پالا کس کے ساتھ پڑ رہا ہے۔ اب امریکہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے،
اون نہیں کر سک رہا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ آج پھر امریکہ نے تردید کی ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کی اور قانون کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور اب اس سب میں روس نے بڑی دبنگ انٹری لی ہے۔ ٹریبیون کی خبر ہے، رشیا ایکیوزز US آف شیملیس انٹرفیئرنس ان پاکستان's افیئرز۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں شرمناک مداخلت کر رہا ہے۔ دی نیوز انٹرنیشنل کی خبر، رشیا سلیمز US فار شیملیس انٹرفیئرنس ان پاکستان's انٹرنل افیئرز۔ روس نے امریکہ کے منہ پر تماچا مارا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں شرمناک مداخلت کر رہا ہے۔ انڈیا ٹوڈے، US پنشنگ عمران خان فار ناٹ کینسلنگ ہز وزٹ ٹو ماسکو۔ امریکہ عمران خان کو سزا دے رہا ہے کہ اس نے اپنی ماسکو کی وزٹ کینسل کیوں نہیں کی، سیز رشیا۔ روس کی وزارت خارجہ کی نمائندہ ماریا زخرووا نے کہا کہ امریکہ نے عمران خان کو ماسکو کے دورے کی سزا دی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ بے شرمی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ روس نے کہا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا تحلیل ہونا امریکہ کی ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں خود غرضی پر مبنی مداخلت کو ثابت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی وزیر اعظم کو روس کے دورے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خود بھی متعدد بار کہا کہ ان کے خلاف سازش غیر ملکی ایما اور فنڈنگ سے کی گئی ہے۔ امریکہ کی اس بے شرمی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ناظرین، ملک کی خود مختاری پر حملہ ہوا ہے، عدالتوں کو مزید کیا چاہیے؟ روس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ایران اور سعودی عرب دونوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج عرب امارات کی طرف سے بھی بڑا سٹیپ لیا گیا ہے۔ کیا ایسے میں ہمارے ادارے یہ چاہیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل جائیں اور ان سب کو چھوڑ دیں، وہ سارے معاہدے کینسل ہو جانے اور پھر ایک بار ہم وہاں کھڑے ہو جائیں گے جہاں بڑی مشکل سے ہم نے بھارت کو کھڑا کیا ہے، یعنی ہم اس پورے خطے میں اکیلے ہو کر رہ جائیں گے۔ اور روس اور چین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ عمران خان کو بچائیں، نہیں تو دوبارہ کوئی امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا، نہیں تو دوبارہ کوئی روس اور چین کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور روس اور چین بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو دلیری عمران خان نے دکھائی ہے وہ نہ تو پیوٹن دکھا سکتا ہے اور نہ ہی شی جن پنگ۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے، یا تو ایبسولوٹلی ناٹ کا نیریٹو جیتے گا یا بیگرز کانٹ بی چوزرز کا نیریٹو جیتے گا۔ اور اگر آج ادارے، عدالتیں، عوام، حکومتیں سب ایک ہو جاتے ہیں، نارملی تو اپوزیشن کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ نے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ ہمیں عمران خان سے ہزاروں اختلافات صحیح، لیکن یہاں پر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہاں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اگر اپوزیشن ایسا کر لیتی تو آنے والے الیکشنز میں بہت زیادہ چانسز ہوتے اپوزیشن کے، لیکن کوئی بات نہیں، ان کو سائیڈ پر رہنے دیں، کیونکہ ہم نے تاریخ بھی لکھنی ہے اور اس میں یہ لکھنا بہت ضروری ہے کہ غداروں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو آج پاکستان کے تمام ادارے اور عوام ایک ہو جاتے ہیں اور عمران خان پہلے سے زیادہ اکثریت حاصل کر کر واپس آ جاتے ہیں، تو امریکہ پاکستانی معاملات میں مداخلت کرنے کی دوبارہ سوچے گا بھی نہیں، وہ یاد رکھے گا کہ پاکستانیوں نے کیا کیا تھا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔